بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کے پروانے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا اور مدینہ میں آمد ہوئی تو جانثاروں کو جرمٹ ساتھ تھا۔ سواری جوں آگے بڑھتی جاتی اس راستے میں انسان انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کو شرف نزول بخشے۔ مگر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے فرماتے کہ اس کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ عز و جل کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر قول و فعل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے، اسی لیے پہلے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل کی پیش کی، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹا، فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں موجود اکلوتا لحاف اب گیلا ہو چکا تھا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹرتے رہے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر۔ یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کوئی ذرہ جس میں اطہر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادموں میں نہ ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ زاری کو دیکھی تو اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے۔ برتن سے برکتیں لیتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے۔ جب برتن واپس آتے تو پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں کس جگہ مس ہوئیں، پھر حصول برکت کے لیے انگلیوں کو نشان اقدس سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ دعائے نبوی ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر کاشان نبوی میں پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے نبوی یوں ملی، اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ منہ مبارک کا ادب ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ ریش مبارک سے ایک بار جدا ہو کر نیچے کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور بال مبارک زمین تک پہنچے۔ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور روزہ انور پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ حاکم مروان نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں۔ حیات مبارکہ کے مختلف پہلو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقرار کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے لبریز تھے۔ چنانچہ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوہ میں شرکت کی
اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ میں مقدس الجیش فوج کے آگے چلنے والے دستے کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ 50 یا 51 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو آپ ایک اہم مجاہد کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الدین کے ابتدائی دور خلافت میں مدینے کے گورنر رہے۔ بسال باکمال آخری ایام میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو پھوڑ ڈالے، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مذاہب اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ یقیناً یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور بعد میں وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اسی آنبان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ آپ کے وسیلہ سے بارش برستی۔ قحط ساری کے زمانے میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ عز و جل آپ کے طفیل پیاسی مخلوق کو سیراب کر دیتا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمع رسالت کے پروانے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔